فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا پھر فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ جنت کی زندگی ہے، خوشی کی زندگی ہے، اور جن کی نیکیاں کم رہ گئی اپنا خفت موازین فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ اتنی کڑی، اتنی سخت جواب دہی، اتنا سخت امتحان اور اتنا سخت حساب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے امتحان سے پہلے جانوروں کا امتحان شروع ہو، اور جانوروں کا امتحان جب ہو رہا ہوگا یہ جو تفصیل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ علامتی طور پر بیان ہوا ہے، جانور بیچارے بے سمجھ گئے، یہ سمبولکلی علامتی طور پر بات بیان فرمائی کہ پہلے جانوروں کا حساب ہوگا، اور جانوروں کا حساب بھی اتنا سخت ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا، بغیر سینگوں کی بکری کو سینگ عذاب بنا دے گا اور اسے کہے گا جتنا اس نے دنیا میں مارا تھا تو اس کو اتنا بڑا حساب، اور لکھنے والے تو بیٹھے ہوئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، ہر نیکی سی بات ہے جو بھی عمل انسان کر رہا ہے یا وہ نیکی ہے یا گناہ ہے، فضول عمل اپنی دنیاوی افادیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی عمل فضول نہیں، جس کو فضول کہتے ہیں وہ دنیاوی افادیت کے اعتبار سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نتیجے کے اعتبار سے ہر عمل کا نتیجہ یا جنت کی قربت ہے یا نہیں۔ اللہ اتنا سخت امتحان، جو شخص اس امتحان کی جوابدہی کا تصور اور اس کے حساب کتاب کا تصور دیتے رہتا ہے، اس کے لیے رمضان کی قدر و قیمت اس کو نہیں کرتا کہ رمضان کیا اتنا عطا دے رہا ہے اور ہمارے اوپر لیکن ہماری زندگی میں آ رہا ہے، وہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ یہ جو امتحان کی دو آیات ہیں سورہ ملک کے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں امتحان کا ذکر ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، زندگی کا مقصد صرف امتحان ہے اور ہر وقت امتحان ہوگا، لیکن وہ ذات اتنی رحمتوں والی ہے کہ اس میں امتحان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ تبارک الذی، وہ جس نے امتحان میں مبتلا کیا ہے وہ برکتوں والی ذات ہے، اور برکت کیا ہوتی ہے اس کی لمبی تفصیلات کے بتا رہے ہیں۔ برکت کے اندر اس کے معنوں کے اندر دو پہلو نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر سراسر خیر ہوتا ہے، سراسر رحمت ہوتی ہے، سراسر بھلائی ہوتی ہے، اور دوسری اس کے اندر صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، کبھی اس کی حد نہیں آتی، اس کی حد نہیں آتی، اگر حد آ جائے تو دوبارہ نہیں ہوگا۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر سراسر ہے، سراسر بھلائی، سراسر رحمت، اور دوسرا پہلو یہ کہ وہ ہر وقت بڑھتی جائے، کسی وقت کم نہ ہو، بلکہ اس کی حد بھی کوئی نہ ہو۔ تو فرمایا تبارک الذی، جس ذات نے تمہیں امتحان میں مبتلا کیا ہے وہ ذات برکتوں والی ذات ہے۔ کیا مطلب کہ اس سے ہمیشہ انسان کو بھلائی نہیں، ہمیشہ خیر رہتا ہے، ہمیشہ رحمت عطا ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہوا جو رحمت والا، پھر اس نے امتحان کا، اس کی مشکل کا اندازہ، مشکل کا پتہ بتا کے ساتھ ہمارے وهو العزیز الغفور، بادشاہی اس کی، طاقت اس کی، امتحان تمہارا، قدرت اس کے ہاتھ میں، بادشاہت اس کے ہاتھ میں، برکتوں والی ذات کو تمہارا
مگر میں امتحان کو پڑھ رہی ہوں، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اس امتحان کو سمجھنے کے لیے اور خلاصے کے طور پر میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ امتحان کو صرف اس بات کا تھا کہ نیکی کون کرتا ہے اور گناہ کون کرتا ہے، اور اگر لکھا جاتا ہے اور آخر میں سیدھی سیدھی زندگی ہو جاتی ہے، اس کی نیکی کا زیادہ، اس کے گناہ زیادہ، سارا سیدھی اللہ اور اس کے بعد فیصلہ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اس امتحان کو یہ امتحان اور مشکل ہو گیا۔ اس میں مشکل کیا پیدا ہوئی؟ ایک تو یہ مشکل ہی کیا کم ہے کہ ہر لمحے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اپنی علم بھی نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بار منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، اللہ کی پسند کا کلمہ ہوتا ہے، انسان کو اس کلمے کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی ہے، اور بعض بار اس کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کیا مجھ سے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی نہیں لکھا۔ ہر وقت جنت اور جہنم کا یہ کیا اب مشکل امتحان ہے۔ اوپر سے مشکل یہ کہ ساتھ دو دشمن بنا دیا، ایک باہر نکلا ہے کھلا چھوڑا ہے، قیامت تک اس کو کھلی چھٹی دے دے، جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، جس نے مہلت مانگی کہ اللہ نے قیامت کے دن مہلت دیا، قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ابلیس اور اس کا لشکر اللہ نے مہلت دے دے، اور اس نے پروگرام بنایا کہ میں کسی کو جنت کے راستے پر جانے نہیں دوں گا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ہم یہ شیطان چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو دور کی برائی اب ہاتھ لگا پھر نظر نہیں جاتا اور وہاں پہنچ جاتا ہے، دل میں نہیں پہنچ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری الی الانسان مجری الدم، جس طرح خون انسان کے جسم کے اندر اگلا پہنچ جاتا ہے، اس طرح شیطان بھی جسم کے اندر رہتا ہے اور انسان کو فروغ کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر جانے نہیں دوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا راستے پہ، جانے نہیں دوں گا سیدھے راستے پر، نیکیاں کرنے نہیں دوں گا، گناہ نہیں کرنے نہیں جاؤں گا۔ یہ اس نے چیلنج کیا۔ پھر اس نے کہا تھا کبھی میں آگے سے آؤں گا، کبھی میں پیچھے سے آؤں گا، وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی میں دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا۔ اس نے چیلنج تو کر رہا انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر وقت انسان، اور دوسرا دشمن اندر کا یہ جو نفس انسان کا ہے کہ ہمیشہ برائی میں رہے الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت۔ اب اندر والا بھی برائی کی طرف لے گیا، باہر والا بھی برائی کی طرف لے گیا، اور امتحان اتنا بڑا ہے کہ ہر لمحے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اندازہ فرمائیے اس سے مشکل صورتحال اور کیا ہوگی۔ اللہ یہ ہے امتحان، اور پھر جو ان کی دنیا ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں کھینچتی چلی جاتی ہیں، انسان دنیا کو دیکھتا ہے دم رہ جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اپنی آنکھیں لمبی کر کے دنیا داری اور دنیا داروں کے مال و متاع کو نہ دیکھو، اس کی طرف آنکھیں کاٹ کے نہ دیکھو۔ یہ تو ہم نے صرف دنیاوی آرائش کا سامان دیا ہے، اور دیا اس لیے ہے کہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس میں ان کا امتحان کریں۔ اس میں بھی امتحان ہے، ہر بندہ امتحان، دے دے تو بھی امتحان، چھین دے تو بھی امتحان، ہر وقت امتحان۔ طریقہ اس کا بنا ہے، اور امتحان انسان ہر وقت ہے۔ اور فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ تمہاری آنکھیں پتہ نہیں کھینچتی چلی جاتی ہیں، یہ ہم نے خود اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے، مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین
لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ کون کدھر جاتا ہے؟ امتحان مصیبت ہوتا ہے، کوئی چیز خوبصورت لگے پھر پتا چلے کہ آپ کدھر جاتا ہے یا اللہ کو کدھر جاتا ہے. تو سارا نظام اللہ نے امتحان کے لیے بنایا، اتنا بڑا امتحان تھا، لیکن اس کی رحمت اتنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے اپنے آپ سے بڑی کرتا ہے. ان رحمتی سبقت قلبی، میری رحمت میرے غصے سے بڑھائی. غصہ بھی ہے، عزیز غلبے والی ذات بھی ہے، لیکن غفور بھی ہے. اور شروع میں فرمایا برکتوں والی بھی ہے. تو برکتوں والی ذات کی رحمت اس کے ساتھ رک جائے یہ ہو نہیں سکتا. کوئی بڑی مبارک ہو، اس کی خیر ختم ہو جائے ہو نہیں سکتا. اس کے اندر بڑھوتری، اس کے مانوں کے اندر شامل. اللہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں اتنی رحمت اتنا بیان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں. 100 حصوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو. مسلم کی حدیث ہے کہ 100 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا، اور اس میں سے 99 حصے فَأَمْسَكَ عِندَهُ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے، صرف ایک حصہ زمین پر ڈال دیا. اللہ اکبر. وَأَنزَلَ عَلَيْهَا جُزْءًا وَاحِدًا، صرف ایک حصہ زمین پر ڈال دیا. فرمایا دنیا جہان میں جتنا پیار دیتے ہو، دنیا جہان میں جتنی مائیں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں، جتنا اہم ہے فَمِنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ تَرَحُ الْخَلَائِقِ، ساری مخلوقات جتنا پیار رحمت اپنے اندر رکھتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمت کا 100 میں سے ایک حصہ. اور نہیں جاتے کسی کا دکھ دیکھ کر، مٹ نہیں جاتے کسی کا دکھ دیکھ کر. کتنا رحم اللہ نے بنایا ہے، کتنا پیار بنایا ہے. مائیں کہتی ہیں بچے کی جگہ میری جان چلی جائے بچے کو. فرمایا اس کروڑوں اربوں کروڑوں انسانوں میں یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ نہیں ہوا ہے. 99 اس نے اپنے پاس رکھے، اور فرمایا قیامت کے دن وہ 100 کے 100 پورے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا کہ سب پر اللہ. تو رحمت کتنی ہے اس کی حد آ جائے، رحمت کی حد آ جائے تو پھر وہ رحمت کی کیا، وہ ذات بابرکات کی کیا ہوئی جس کی حد آ جائے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو یعلم المؤمن اللہ، مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس سزائیں اور کتنی شدید ہے. ما عند اللہ من العقوبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی شدید ہے. اگر یہ پتہ چل جائے مومن کو، اللہ تو جنت میں جانے کا کوئی تمام نہیں کرتے. اتنی سی سمجھ سکتے کہ ہر بندہ ناامید ہو جائے کہ اتنی سخت پکڑ والا میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. اللہ لیکن فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. مَا تو کوئی کافر بھی اللہ کی جنت سے نام نہیں کر پائے. اس کا اللہ اس رحمتوں والے نے یہ کیسے ہو سکتا تھا اس مشکل میں انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا. اس نے اس کی مشکل کا حل کیا کہ اے میرے بندے تیرا امتحان مشکل ہے، امتحان لینے والوں کو رحمت ہمارا. اس نے فرمایا نیکی اور گناہ ہر وقت معاملہ جاری ہے. جاؤ تو ایک نیکی کرے گا ہم 10 نیکیاں کریں گے، اور ایک گناہ کرے گا ہم ایک کریں گے.
معاملہ بن جائے گا نا، آپ کو گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. کہ جس نے گناہ کیا اس کو ایک گناہ ہے، جس نے نیکی کی 10 نیکیاں کرے گے. اور تعالیٰ فرمائے کہ موت لگ گئی، اب تو سب کے قریب آ جانا چاہیے کہ ہر شخص دل میں اگر ایک گناہ ایک نیکی کرے، 9 گناہ کرے، پھر اس کی نیکیاں بڑھ جائیں. ایک نیکی 9 گناہ پھر بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی. اب تو جب بن جاؤ. بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی عز وجل قول الحق. اللہ تعالی فرماتا ہے ان کی سی فرمایا قول الحق، اور اس کا کہنا اللہ سے سچی بات کو اس کی وہ کہتا ہے اذا هم عبدی بحسنت، جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے نا فاکتبوها له حسنہ، اس کو ایک نیکی اسی وقت لکھ دیا کرو، فرشتوں سے حساب کرو. اس کو ایک نیکی اور دے دیا کرو، لکھ دیا کرو اس نے ارادہ کیا. اور جب وہ اس کو کر لے تو اس کو 10 لکھ دیا کرو. اور جب یہ گناہ نہیں ارادہ کرے فرمایا فلا تکتبوها شیئا، پھر کچھ بھی نہ لکھو. اگر گناہ میں ارادہ کیا کچھ نہ لکھو، اور اگر کر ہی لیا ہے اس نے تو ایک گناہ لکھ دو. اور پھر فرمایا اگر یہ چھوڑ دے ارادہ کر کے فَإِنْ أَمَرَهَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا، اگر یہ گناہ کا ارادہ کر کے کر دے یا نہ کرے تو فرمایا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی. اس نے گناہ نہیں کیا تو غلط نہ ہو جائے گا. چاہیے تھا اتنی بڑی رائے دے کے امتحان کے اندر اور کچھ بھی نہ کیا جائے، اور دینا چاہیے بھی نہیں تھا، دینا چاہیے بھی نہیں تھا اتنی بڑی رائے کے بعد. لیکن یہ تب نہ دیا جاتا اگر کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا، نہ دیا جاتا اگر کوئی اپنے جیسے زبان کرنے والا اس قانون کو بناتا. قانون بنانے والی ذات تبارک الذی ہے، اس نے یہ قانون اگر رک جاتا تو اس کی رحمتوں کی گویا حدا جاتی. یہ اس کی ذات کی نوعیت کے خلاف ہے، اس کی رحمتوں کی حدا ہے. اس لیے اس نے ایک مہینہ عطا فرما دیا جو ہماری زندگیوں میں آج شام سے حساب ہو. یہ مہینہ کس لیے عطا فرمایا؟ اس لیے عطا فرمایا کہ تمہارے بہانے بھی سارے ختم کر دیے. اللہ بہانے دینا چاہتا ہے جہاں بڑا بڑی ہے، ہر طرف برائی نہیں ہے، علمی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ابلیسی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. فرمایا یہ مہینہ جب آتا ہے پہلی رات ہوتی ہے، فرمایا صفت الشیاطین ومردۃ الجن ومردۃ الجن، سارے شیاطین جمع کیے. اب دشمن کا خطرہ کوئی نہیں. اب وہ جو جہنم کی طرف لے کے جاتا تھا اس کو ظاہر کر دیا ہے. اور ساتھ فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا. اور فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جنت کے سارے دروازے کھل گئے، جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کائنات میں جنتی فضا ہے، ایسی نیکی کی فضا ہوتی ہے کہ جس کا دل 11 مہینے مسجد آنے کو نہیں کرتا، رمضان میں اس کا
اللہ کی عرش کے نیچے سے ایک خوشبو پھیلتی ہے پوری زمین میں. اللہ کے عرش کے نیچے سے خوشبو پھیلتی ہے، وہ ساری جگہ پھیل جاتی ہے، ساری فضائی بدل جاتی ہے. جو برائی کی فضا کی ساری نیکی بدل گئی، جو نفس برائی کی طرف جاتا تھا اب وہ نیکی کی طرف جاتا ہے. اب اللہ نے سارا درست فرما دیا اور فرمایا ہے کہ نیکی تو پہلے نفس گنتا تھا، فرمایا اس میں فرمایا 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، 700 گنا تک رہ گیا روزہ. فرمایا اس میں روزہ بھی ہے تو روزے کا تعلق اس گنتی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا روزے کا تعلق اس گنتی سے نہیں ہے. 700 گنا پڑے، 10 گنا پڑے یا 7,000 گنا پڑے، فرمایا روزے کا ثواب اس گنتی میں آ سکتا بھی نہیں. یہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی کسی کے ساتھ اس کا تعلق تو گنتی میں نہ ملنا. اللہ سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جس میں روزہ رکھتا ہے ہر روزے دار کو نہیں اور ہر رات کو قیام کرنے والے کو نہیں. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا لیکن دل میں تصور کیا ہے آخرت کی آپ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کو ایمان ہے، نیکی اور گناہوں کا حساب یاد ہے، اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو گئی، میرے گناہ بڑھ گئے. احتساب کرتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے، اپنی زندگی کو خود کرتا ہے، پھر اللہ کے آگے روتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی، تیری ساری رحمتوں کے باوجود میں بڑا بدلو. میری غلطی کہ میں نیکیاں بڑھا نہیں سکا، تو یہ تیرا مہینہ آ گیا ہے تو تو میری نیکیاں بڑھا دے میرے گناہ. جو اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ کو یہ احساس کرنا پسند آتا ہے. فرمایا وہ پھر اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ 11 مہینے کے نہیں، 11 مہینے کے نہیں، وہ پھر اور رات کو قیام ہے تو نفل فرض نہیں، لیکن کھڑا ہوتا ہے احساس ہوئی ہے، احساس ہوئی ہے کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو گئی، اللہ میرے گناہ بڑھ گئے، اللہ مجھے خطرہ پڑ گیا ہے کہ میں جہنمی نہ بن جاؤں، اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے، میری نیکیاں بڑھا دے، میرے گناہ کم کر دے. فرمایا تو اس احساس کے ساتھ رات کو کھڑا ہوگا. قرآن کی سمجھ نہیں آتی، قاری صاحب صلی اللہ قرآن پڑھتے ہیں تھک بھی جاتا ہے. اللہ لمبا قرآن، لمبا قیام، لیکن یہ دل میں یہ لے کے کھڑا ہے کہ اللہ میرے تو گناہ بڑھے گا، اللہ بڑی غلطیاں ہو گئی، میری نیکیاں بڑھا دے، میرے گناہ ختم کر دے. من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان واحتسابا، میں اسی احساس کے ساتھ اس بات کا احساس یہ گناہ ہوں یہ خود احتسابی اپنے آپ کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ میں گنتی کرتا ہوں، مجھے تو دیکھیے اپنی زندگی نظر نہیں آتی، مجھے گناہ نظر آتے ہیں. اللہ تو میرے گناہ چھوڑا، میرے گناہ معاف فرما دے، میری نیکیاں بڑھا دے. فرمایا جس نے اس احساس کے ساتھ قیام فرمایا، قیام کیا ایمان اور احتساباً، جو راتوں کو کھڑا ہو گیا ایمان کی راتوں کو
جس کے اندر یہ احساس نہیں اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو راتوں میں قیام کا بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الطعام، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے وہ کچھ نہیں ملتا، اللہ کے دربار سے کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے ملتا کہ روزہ رکھنے کا احساس ہی نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھتا، ایمان و احتساب کہ اللہ میری نیکیاں بڑھاتے دیکھنا، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اس کے لیے اللہ نے ثواب، وگرنہ راتوں میں قیام کرنے والے ہمارا کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، ساری رات کام کرتے ہیں، شبیر بھی کرتے ہیں، سارا رمضان کا بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا سوائے رکھنے کے۔ اللہ لیس له من قیامہ الا السحر، سوائے رکھنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے ملتا آخرت پر ایمان نہیں، جواب دہی کا تصور نہیں، اپنے ہر عمل کا احتساب نہیں، اپنے ہر نیکی اور گناہ کا حساب نہیں، اور جس کے اندر یہ احساس نہیں وہ راتوں کو قیام بھی کرے، وہ روزے بھی دے کو کوئی فرق نہیں۔ وگرنہ کوئی شخص اگر اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس احساس کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتیٰ آپ نے فرمایا اس رمضان کے اندر ایک رات ہے اور وہ رات اس ایک رات جس نے قیام کر دیا نہیں سارا رمضان ہوتا نہ صحیح، آپ نے کچھ کے رات راتوں میں سے ایک رات، اور جس نے اس رات قیام کر دیا من قام لیلۃ القدر، لیکن احساس بھی ہونا چاہیے، صرف قیام نہیں ہے، صرف شبینہ نہیں ہے، صرف قیام لیل نہیں ہے، احساس خود احتسابی کا ایمان کا احتساب ہے، جس نے ایک رات قیام کر دیا، احساس بھی ہو کیا کھڑا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، کبھی خاموش رہتا ہے، کبھی وضو کر رہا ہے، کبھی عبادت کرنے جا رہا ہے، ہر وقت احساس یہ ہے کہ اللہ اس رات کو میری نیکیاں بڑھانے اور گناہ کم کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے دل میں یہ احساس ہے، فرمایا وہ سارا رمضان نہیں کر سکا، ایک رات اس نے قیام کر لیا، وہ پھر اس کے بھی یہ ماحول بنا دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حدیث ہے نا جس میں فرمایا سلسلۃ الشیاطین ومرض الجن، کہ سارے جن جگہ دی جاتے، شیاطین جگہ دی جاتے، جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے بند ہو گئے، فرمایا وہ ینادی منادٍ، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اللہ کیا آواز لگاتا ہے؟ وہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر، یارا بندی جو نیکی نہیں کر سکتا، نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھا ماحول اور کوئی نہیں، یا باغی الخیر، وہ بھلائی اور نیکی کو تلاش کرنے والے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المبارک برکتوں والی ذات، برکتوں والا مہینہ، نہ اس کی رحمت کی کوئی حد، نہ اس مہینے میں ہے وہ برکت اور رحمت کی۔ ہم تو اس حافظہ میں بیٹھ جاتے ہیں نا، 1000 مہینے سے بہتر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، ایک رات ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
تو لوگ حساب لگا لیتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے بس زیادہ تو 83 سال کی بات کے برابر ایک اللہ میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے کہاں فرمایا یہ رات اگر 84 سال کے برابر بھی ہو تو نہیں بنتا 1000 مہینے جتنے بھی بنتے اگر یہ اس کے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی تو حد نہیں تو اس کی رحمت کی تو حد ہوگی تو اس نے کیا فرمایا ہے کہ یہ حالات مہینے کے برابر ہے اس نے تو فرمایا خیر من الرجال اس سے بھی بہتر ہے اس سے زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے یہ رحمت اللہ کی ہے کہ اس کو کرنا ہے اور کوئی شخص نہیں اگر احساس نہیں موجود ہے یہ رمضان ہر اس شخص کے لیے ہے جس میں احساس نہیں اگر احساس موجود نہیں تو پیدا کرے اگر یہ احساس ایمان و احتساب موجود نہیں تو نہ روزے کا کوئی فائدہ نہ قیام رمضان کا کوئی فائدہ نہ تراویح کا کوئی فائدہ نہ شبیوں کا کوئی فائدہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا کوئی فائدہ اللہ یہ فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ احساس کرے بیٹھ کے انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے کہ اللہ میں تو بڑا گناہ تھا یہ احساس پیدا ہو گیا تو فرمایا پہلی رات ہی بخشش اور مغفرت شروع ہو جاتی ہے پہلی رات فرمایا وہ جو فرشتہ منادی کرتا ہے وہ کہتا ہے یا راضیاً خیر نیکی کے متلاشی اور فرمایا صاحب کہتا ہے وجہ کا یہ شر اب سے وہ برائیاں کرنے والوں اب تو رک جاؤ اب تو اللہ کی رحمت کو اپنے گناہ چھوڑ دو فرمایا یہ کہتا ہے تو صاحب کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں پہلی آپ کے فیصلے ہو جاتے ہیں فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے فرمانے جائے اور فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ یہ ہر رات ہوتا ہے کہ بس ایک دن ہو کے بند نہیں ہو جاتا جب تک رمضان رہتا ہے ہر رات آزادی کے فرمانے جائے اللہ یہ ہے وہ عظیم مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ بن پڑے اور کتنا یہ جو وقت رہتا ہے نا اب سے لے کر مغرب تک یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو نصیب ہوگا اللہ جانتا ہے کہ اس دوران کتنے لوگ اللہ کے پاس ہیں یہ رمضان آ جانا زندگی کی بہت بڑی جانا یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے صحیح حدیث سے نہیں بات ہے یہ دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے مسلم احمد کے اندر بھی ابن حبان نے بیان کیا کہ دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے اور ایک شخص زیادہ عبادت گزار تھا ایک طرح تھوڑا سا کم عبادت کرتا تو جو شخص زیادہ عبادت گزار تھا وہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا شخص جو کم عبادت گزار تھا تو اس کے ایک سال بعد اپنی نبی فوت ہوا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جو سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں پہلے چلا گیا حالانکہ وہ زیادہ عبادت کرتا اور وہ ہوا بھی شہید تو یہ سال بعد فوت ہوا یہ جنت میں پہلے چلا گیا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ نہیں آئی بات میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول خواب میں وہ دونوں دیکھے میں وہ جنت میں پہلے چلا گیا وہ جنت میں بعد نہیں گیا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ سماتا یہ جو شخص بعد میں گیا ہے جنت میں پہلے گیا کیا اس کو ایک سال زندگی زیادہ نہیں
اس کو اللہ نے جو رمضان میں اثر کیا جو اس کو بھی اثر کیا، اس کو رمضان ملا، اس نے اسے روزے رکھے اور پھر فرمایا پورا سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کو سب دیکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا جنت میں ان کے درجوں کا فرق پتہ کتنا؟ اللہ فرمایا کہاں بھائی ہمارا ابعد مما بین السماء والارض، اتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا ان دونوں کے درجوں میں فرق ہے جنت کے اندر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر مل جائے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا، اور اگر یہ بھی چل گیا نا تو پھر بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اللہ کی رحمت کی انتہا وہ بڑھتی گئی، ہم نے اسے استفادہ کیا۔ من ادرک رمضان فلن، جس نے رمضان ایک دیکھا اور اس نے مغفرت نہیں کروا سکا اللہ سے، فرمایا ابعدہ اللہ، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اس پر ہر اور مسلم شریف میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہ، کوئی رمضان کی خیر و برکت سے معلوم ہو گیا، فقط ہو گئے وہ ہے اللہ تعالیٰ